السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے خواجہ حسن نظامی کی کتاب بیگمات کے آنسو، جس میں 1857 غدر کی کہانیاں لکھی ہیں اور مغلیہ شہزادوں اور شہزادیوں کے دردناک اور سچے احوال لکھے ہیں۔ مرزا مغل کی بیٹی لالہ رخ۔ غدر 1857 میں جب باغی فوجیوں نے بہادر شاہ بادشاہ کے مضبوط اور بہادر لڑکے مرزا مغل کو اپنا کمانڈر ان چیف بنا لیا اور مرزا مغل عملاً باغیوں کی سرداری کا کام انجام دینے لگے، تو ایک دن 49 انگریز مرد بچے بوڑھے دہلی کے لال قلعے میں باغی فوج کی شرارت سے قتل کیے گئے۔ جس وقت ان انگریز مردوں اور عورتوں اور بچوں کو دیوان خاص کے سامنے قتل کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا، تو مرزا مغل اپنے مکان کی چھت پر کھڑے ہوئے مقتل کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ان کی 8 برس کی لڑکی لالہ رخ بھی پاس کھڑی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ انگریزوں کے بچے بھی قتل گاہ میں لا کر کھڑے کیے گئے اور ان بچوں نے بل بلا کر رونا شروع کیا اور ان کی مائیں گھٹنے ٹیک کر خدا سے دعا مانگنے لگیں اور انہوں نے اپنے بچوں کو چھاتی سے لگا کر زار و قطار رونا شروع کیا، تو اس وقت وہ اور کوئی دوسرا آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ سے آنسو جاری نہ ہوں۔ مرزا مغل کے چند مصاحب جو ان کے پاس کھڑے تھے، خصوصاً ان کی لڑکی لالہ رخ کے استاد مولانا عین اللہ صاحب، آنکھوں میں آنسو بھر کر بولے، صاحب عالم، یہ تو بڑی سفاکی کا کام ہے۔ عورتوں اور بچوں کا قتل کسی مذہب میں روا نہیں، اور اسلام نے تو سختی سے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ للہ، آپ فوج کو حکم دیجئے کہ وہ ان عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرے۔ مرزا مغل نے جواب دیا، بے شک یہ بہت بڑے ظلم و ستم کی بات ہے، مگر فوج کے جاہل سپاہیوں اور غصے میں بھرے ہوئے افسروں کو روکنا اور اس برے کام سے باز رکھنا آسان نہیں ہے۔ یہ لوگ بالکل جنگلی اور وحشی ہیں اور انگریزوں سے باغی ہونے کے بعد اتنے خود سر اور بے بہرا ہو گئے ہیں کہ کسی شخص کا حکم نہیں مانتے، جو جی میں آتا ہے کرتے ہیں۔ مولانا عین اللہ صاحب نے کہا، صاحب عالم کو تو انہوں نے اپنا بڑا سپہ سالار بنا لیا ہے، اور جہاں پناہ ذل سبحانی اعلیٰ حضرت بادشاہ سلامت کو یہ اپنا حکمران تسلیم کر چکے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ آپ کا اور آپ کے والد بادشاہ سلامت کا حکم نہ مانے؟ آپ کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ان انگریز عورتوں اور بچوں کے رونے اور آہوزاری کرنے سے آسمان و زمین کانپتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ مرزا مغل نے جواب دیا، مولانا، میں اور میرے والد نام کے کھلونے بنا دیے گئے ہیں، ورنہ اصل حقیقت یہ ہے کہ نہ میرا کوئی کہنا مانتا ہے نہ بادشاہ سلامت کا۔ جب یہ انگریز عورت مرد گرفتار ہو کر آئے تو میں نے اسی مصلحت سے قلعے میں حضرت بادشاہ سلامت کے پاس بھجوا دیا تھا کہ کسی صورت سے ان عورتوں اور بچوں کی جان بچا لوں، مگر ان ظالم باغیوں نے قلعے کے اندر بھی ان بیچارے انگریز عورتوں اور مردوں کو اپنی گرفت کے اندر رکھا اور بادشاہ سلامت کے اثر کو کسی طرح قبول نہ کیا، یہاں تک کہ جب میرے کہنے سے 2-1 مرتبہ بادشاہ سلامت نے مکلف خانے ان بے کس قیدیوں کو اپنے خاصے سے بھجوانے چاہے تو باقی مزاحم ہوئے اور بڑی مشکل سے ان قیدیوں کو وہ کھانا دینے پر رضامند ہوئے۔ ان کا اس وقت سے یہ خیال ہے کہ بادشاہ سلامت اور ان کی اولاد انگریزوں سے ملی ہوئی ہے، چنانچہ ان کے اکثر منہ پھٹ سپاہیوں نے
میرے اور جہاں پناہ کے منہ در منہ کہا، ہم نے اپنی جانوں کو اور سارے گھر بار کو تباہی میں ڈال دیا ہے، مگر آپ اس کی کچھ قدر نہیں کرتے اور بات بات میں انگریزوں کی رعایت کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اس سے باز نہ آئے تو پہلے ہم آپ سب لوگوں کا تلوار سے صفایا کریں گے۔ مولانا، تم ہی انصاف کرو، ایسی جنگلی اور وحشی فوج سے کیوں کر سفارش کی جا سکتی ہے؟ اگر اس وقت میں ان لوگوں کو عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع کروں تو یہ پہلے مجھ کو اور میرے بچوں کو اسی مقام پر لے جا کر قتل کر دیں گے جہاں ان بیچارے انگریز قیدیوں کو ہلاکت کے ارادے سے لے کر گئے ہیں۔ مولانا عین اللہ نے فرمایا، صاحب عالم کی یہ مجبوری حق بجانب ہے، مگر اسلام حکم دیتا ہے کہ مظلوم کی حمایت کے لیے اپنی جان تک بھی کچھ پرواہ نہ کرنی چاہیے۔ دنیا چند روزہ ہے، چلیے میرے ساتھ چلیے، میں خود جا کر ان باغیوں کو نصیحت کروں گا۔ مرزا مغل نے اس کا جواب نہ دیا، مگر ان کے چہرے کے تذبذب اور سکوت سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس خیال پر کچھ آمادہ ہونا چاہتے ہیں، مگر قبل اس کے کہ وہ ایک لفظ اپنی زبان سے نکالتے، ایک شخص نے جو مرزا کے مصاحبوں کے پیچھے کھڑا ہوا تھا دوڑ کر مولانا عین اللہ صاحب کی پیٹھ میں ایک چھری ماری اور الٹے پاؤں یہ کہتا ہوا بھاگا کہ کافروں اور کافروں کے دوستوں کی یہی سزا ہے۔ مرزا مغل کے مصاحب اور خود مرزا مغل مولانا عین اللہ کو سنبھالنے لگے اور دو ایک آدمی قاتل کے پیچھے دوڑے تاکہ اس کو گرفتار کریں، مگر قاتل کوٹھے سے نیچے اتر کر دوڑا اور باغی سپاہیوں کے جھرمٹ میں جا کر چھپ گیا۔ چھری مولانا عین اللہ کے بائیں پہلو پر لگی تھی، جس نے پسلیوں کو چیر کر گردوں کے دو ٹکڑے کر دیے اور بیچارے مولانا گرتے ہی رحلت کر گئے اور ایک بات بھی ان کے منہ سے نہ نکلنے پائی۔ لالا رخ گو بچی تھی، مگر اپنے استاد کا یہ حال دیکھ کر پہلے تو کچھ خوف زدہ ہو گئی اور اس کے بعد ہائے میرے مولوی صاحب کہہ کر رونا شروع کر دیا۔ باغی فوجیں بھاگ گئیں، انگریزی فوج نے دہلی فتح کر لی، بہادر شاہ بادشاہ ہمایوں کے مقبرے میں گرفتار ہو گئے، مرزا مغل، مرزا ابو بکر وغیرہ فاتح فوج کے ہاتھوں اسیر ہو کر قتل کر دیے گئے۔ اس وقت لالا رخ اپنی والدہ کے ساتھ، جو مرزا مغل کی ایک منظور نظر لونڈی تھی، بیل گاڑی میں سوار جنگل میں جا رہی تھی۔ گاڑی میں ایک لالا رخ، ایک اس کی ماں اور ایک خانم نام کی ماما، کل 3 عورتیں تھیں اور 2 مرد۔ مردوں میں ایک مرزا گھسیٹا تھا، جن کی دور کی قرابت شاہ عالم بادشاہ سے ہوتی تھی، اور دوسرے مرزا مغل کی ڈیوڑی کے داروغہ قدرت خاں تھے۔ گاڑی قطب صاحب کی درگاہ سے آگے بڑھ کر چھترپور کے قریب پہنچی تھی کہ سامنے سے چند سوار آتے ہوئے نظر آئے۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ انگریزی فوج آ گئی، اس واسطے انہوں نے گاڑی کو راستے سے بالکل ہٹا لیا اور چاہا کہ درختوں کی آڑ میں چھپ جائیں، مگر گاڑی 10 قدم بھی نہ بڑھنے پائی تھی کہ سوار قریب پہنچ گئے اور انہوں نے گاڑی کو گھیر لیا۔ لالا رخ نے دیکھا ان سواروں میں وہ شخص بھی ہے جس نے مولانا عین اللہ کو شہید کیا تھا۔ اس وقت اس نے چپکے سے اپنی ماں کے کان میں کہا، یہ انگریزی فوج نہیں ہے بلکہ باغی فوج ہے۔ سواروں نے گاڑی کو روک لیا اور کہا، جو کچھ مال تمہارے پاس ہو ہمیں دے دو۔ مرزا گھسیٹا نے ایک باغی سپاہی کو پہچان کر کہا، تم کو تو ہماری مدد کرنی چاہیے، نہ کہ الٹا ہم کو لوٹو۔ اس پر مولانا عین اللہ کے قاتل نے کہا،
تم لوگ مدد کے قابل نہیں ہو، کیونکہ تمہاری مخبریوں نے انگریزوں کو فتح دلوائی اور ہم کو بھاگنا پڑا۔ داروغہ قدرت خان نے جواب دیا، بالکل جھوٹ ہے، تم ہی لوگوں نے ہماری اطاعت نہ کی اور اتنی بڑی طاقت کے باوجود بھاگ کھڑے ہوئے اور ہمارا عیش و آرام اور گھر برباد کر دیا۔ یہ فقرہ سن کر باغی سوار بے تاب ہو گئے اور غضبناک ہو کر انہوں نے گاڑی بان اور مردوں پر تلواریں مارنی شروع کیں۔ چنانچہ مرزا گھسیٹا، داروغہ قدرت خان اور گاڑی بان اسی جگہ مارے گئے اور بیچاری خانم بھی قدرت خان کے بچانے میں تلوار کھا کر گر پڑی اور جان سے گئی۔ صرف لالا رخ اور اس کی ماں زندہ بچیں۔ باغیوں نے گاڑی کا سب اسباب لوٹ لیا، یہاں تک کہ مقتولوں کے کپڑے بھی اتار لیے۔ لالا رخ کی والدہ کے پاس جتنا زیور تھا وہ بھی چھین لیا گیا اور لالا رخ کے کانوں میں اور گلے میں جو گہنا تھا وہ بھی زبردستی اتار لیا۔ اس کے بعد آپس میں مشورے کرنے لگے کہ ان دونوں کو کون لے۔ ایک سوار نے کہا، عورت جوان ہے، اس سے میں شادی کروں گا، اس کو مجھے دے دو اور اس کے عوض میرے حصے کا زیور لے لو۔ مولانا عین اللہ کا قاتل بولا، اس لڑکی کو میں لوں گا کیونکہ میرے کوئی اولاد نہیں ہے۔ چنانچہ اس مشورے پر عمل کیا گیا اور لالا رخ کی والدہ کو ایک سوار نے اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا اور لالا رخ کو مولانا عین اللہ کے قاتل نے اپنے گھوڑے پر سوار کر لیا۔ لالا رخ اماں اماں کہہ کر رونے لگی تو لالا رخ کی ماں نے اس سوار سے کہا، میری لڑکی کو بھی تو لے لے تاکہ ہم دونوں ایک جگہ رہیں۔ اس سوار نے کہا، میں بھرت پور کا رہنے والا ہوں اور وہاں تجھ کو لے جاؤں گا، اور یہ سوار جس کے حصے میں تیری لڑکی آئی ہے سوہنا ضلع گوڑگانوں کا رہنے والا ہے۔ ہم اپنے آپس کی تقسیم کو بدلنا نہیں چاہتے۔ لالا رخ کی ماں نے کہا، للہ مجھ پر رحم کرو اور اکلوتی بچی کو مجھ سے نہ چھڑاؤ۔ مگر ان ظالموں کو ذرا رحم نہ آیا اور بھرت پور سوار لالا رخ کی ماں کو لے کر بھرت پور چلا گیا اور مولانا عین اللہ کا قاتل لالا رخ کو لیے ہوئے سوہنا پہنچ گیا۔ لالا رخ کا بیان ہے کہ جب میری والدہ مجھ سے جدا ہو کر چلیں تو وہ اپنے بال نوچتی تھیں اور دھاڑیں مار مار کر روتی تھیں، اور میں بھی اماں اماں کہہ کر چیختی تھی، مگر ان ظالموں کو ہم میں سے کسی کی فریاد پر بھی رحم نہ آتا تھا۔ مجھ کو جب تک اماں کا گھوڑا نظر آتا رہا ان کو چیخ چیخ کر پکارتی رہی، لیکن جب گھوڑا آنکھوں سے اوچھل ہو گیا تو میں چپ ہو گئی۔ سوہنا میں پہنچ کر وہ شخص مجھ کو اپنے مکان میں لے گیا۔ وہ ذات کا گھوسی تھا، اس کے گھر میں 3-4 بھینسیں بندھی ہوئی تھیں۔ اس کی بیوی نے جب مجھ کو دیکھا اور خاوند سے یہ سنا کہ وہ مجھ کو بیٹی بنانے کے لیے لایا ہے تو وہ بہت خوش ہوئی اور اس نے مجھ کو پیار محبت سے اپنے پاس بٹھایا۔ 8 دن تک اس گھوسن نے میری ایسی خاطر کی کہ میں اپنی ماں کی جدائی کے غم کو بھول گئی۔ 8 دن کے بعد یکا یک انگریزی فوج آئی اور اس نے میرے موجودہ باپ کو پکڑ لیا اور گھر کا تمام مال و اسباب ضبط کر کے لے گئی۔ مجھ کو میری گھوسن ماں نے بہت تسلی دی اور پڑوس کے ایک شخص کے ہاں لے کر چلی گئی۔ 3 روز کے بعد ہم نے سنا کہ وہ گھوسی بغاوت کے جرم میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا اور اس کا تمام مال و اسباب نیلام ہو گیا۔ بیچاری گھوسن بھاگتے وقت کچھ نقدی اپنے ساتھ لے گئی تھی جس سے وہ 2 سال تک اپنا گزارا کرتی رہی، اور میری دلداری میں اس نے کسی قسم کی کمی نہیں کی۔ ایک روز رات کو ہمارے گھر میں چور آئے
اور انہوں نے میری گھوسن ماں کے گلے میں سے ہنسلی اتارنی چاہی۔ گھوسن ماں کی آنکھ کھل گئی اور اس پر چوروں نے گھوسن ماں کا گلا کھونٹ ڈالا۔ وہ بیچاری اس صدمے سے مر گئی۔ گھوسن ماں کے مرنے کے بعد 1-2 دن تک مکان والوں نے مجھ سے کچھ نہ کہا، بلکہ تسلی و تشفی سے پیش آتے رہے۔ مگر 3 دن کے بعد اس مکان والے کی بیوی نے کہا، اری تو دن بھر بیٹھی رہتی ہے، کچھ کام کیوں نہیں کرتی؟ ہمارے ہاں مفت کی روٹی نہیں ہے، خدمت کرے گی تو کھانے کو ملے گا۔ میں نے کہا، مجھے کام بتاؤ، تم جو کہو گی میں وہی کروں گی۔ اس عورت نے کہا، گھر میں جھاڑو دیا کر، بھینسوں کا گوبر اٹھایا کر اور ان کے اپلے تھاپا کر۔ میں نے جواب دیا، اپلے تھاپنے مجھ کو نہیں آتے، جھاڑو میں نے کبھی نہیں دی، یہ کام میں نے کبھی نہیں کیے۔ میں ہندوستان کے بادشاہ کی پوتی ہوں، مگر خدا نے یہ وقت مجھ پر ڈالا ہے تو جو کام تم کہو گی وہی کروں گی۔ 2-4 دفعہ مجھ کو یہ کام کر کے بتاؤ تاکہ میں سیکھ جاؤں۔ وہ عورت بڑی نرم مزاج تھی۔ اس نے مجھ کو جھاڑو دینی اور اپلے تھاپنے سکھا دیے اور میں یہ کام کرنے لگی۔ ایک دن مجھ کو شدت کا بخار تھا اور اس کی تکلیف کے سبب مجھ سے اپلے نہ تھاپے گئے۔ اس عورت کا خاوند گھر میں آیا اور مجھ کو پڑا ہوا دیکھا تو اس نے میرے ایک ٹھوکر ماری اور کہا، 10 بج گئے، تو اب تک پڑی سوتی ہے؟ یہ لال قلعہ نہیں ہے، گھوسی کا گھر ہے، اٹھ کر بیٹھ اور گوبر تھاپ۔ گھوسی کے ٹھوکر مارنے سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اٹھ بیٹھی اور کہا، مجھ سے خطا ہو گئی، میں ابھی گوبر تھاپتی ہوں۔ چنانچہ میں نے اسی بخار کی حالت میں جھاڑو دی اور اپلے بھی تھاپے۔ اس وقت تو مجھے اتنی سمجھ نہ تھی، مگر آج جب مجھے اس مصیبت کا دھیان آتا ہے تو دل بے چین ہو جاتا ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ ان کمبخت ظالم باغیوں کی بدولت ہم لوگوں کو کیسی بپتا سہنی پڑی۔ ہم اس محل کے رہنے والے تھے جس کے اندر کا تصور شاعروں سے عجیب و غریب نظمیں لکھواتا تھا، اور جہاں یہ شعر لکھا ہوا تھا، اگر فردوس بروئے زمین است، ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است، یعنی اگر زمین پر کہیں بہشت ہے تو وہ یہی ہے، یہی ہے۔ مگر مصیبت نے یہ دن دکھایا کہ ہم محلوں سے نکل کر در بدر ٹھوکریں کھاتے پھرتے تھے اور اپلے تھاپتے تھے۔ 2 سال اسی مصیبت میں گزرے۔ آخر اسی گھوسی نے اپنے بھائی کے ساتھ میری شادی کر دی، جہاں میری ساری عمر بسر ہو گئی۔ میں نے گھوسیوں کی زندگی میں جان بوجھ کر کبھی قلعے اور اس کی بادشاہی کا خیال نہیں کیا، مگر میں مجبور تھی کہ دل ہر روز بچپن کا وقت یاد دلاتا تھا، اور سوتے میں بھی دیکھا کرتی تھی کہ میرے والد مرزا مغل مسند پر بیٹھے ہیں، میں ان کے زانوں پر سر رکھے لیٹی ہوں، لونڈیاں چنور ہلا رہی ہیں اور دنیا مجھ کو بہشت کا ٹکڑا معلوم ہوتی ہے۔ لیکن جب آنکھ کھلتی تھی تو ٹوٹے ہوئے چھپر، ایک چکی، ایک چرخہ اور 3 چارپائیوں کے سوا گھر میں کچھ بھی نظر نہ آتا تھا۔ اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا تم مرزا مغل کی بیٹی لالا رخ ہو، تو میں صاف کہہ دوں گی کہ نہیں، میں تو ایک غریب گھوسن ہوں، کیونکہ آدمی کی ذات وہی ہے کہ جس ذات کے کام کرتا ہو۔ غدر کی زچہ اگلی ویڈیو میں سنیں۔